عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. جدا بدن سے ہرگز نہ پیوند ہوں گے، جدا بدن سے ہرگز نہ پیوند ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے بھی اب ہم نہ بے وطن ہوں گے. مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہی جئیں گے مریں گے یہی دفن ہوں گے. قائد ملت اور میرے عزیز ساتھیوں، جب گلستہ کو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. جب گلستہ کو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. معزز صاحبین کرام، آج کی اس تاریخی جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے خوشائی کی ہدایت کی ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور نہ ہی میری زبان ہدایت ہے، اور نہ ہی میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ عظیم ہندوستان کے عظیم الشان آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کر سکوں. دوستو، آج ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں مختلف تنظیموں اور مختلف اداروں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے. غلام ہندوستان کی داستاں اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. تو ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے خلاف کی قربانی یاد آتی ہے تو دعائیں مغفرت کے لیے ہاتھ اوپر پر اٹھ جاتے ہیں، تو دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی داستاں سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں. اور دل سے ایسی آواز نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اکابر و خلاف کو اس کا ذرا بھی تصور ہوتا تو رب کعبہ کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کی بڑی بڑی قربانیاں نہ دیں. اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو کبھی بھی شمشیر مرینا لے کر میدان جہاد میں نہیں ہوں گے. میرے ہندوستانی بھائیوں، یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 عیسوی میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں. یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک تمام کے تمام درختوں پر سی قوم سے علماء کرام کی گردن لٹکائی گئی ہے. یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برینا قدر آخر ہزاروں پر لٹا دیا گیا ہے. یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک 21 لاکھ مسلمانوں نے جنگ شہادت نوش کیا ہے. یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 80 علماء کو گولیوں میں بند کر تلے والے بٹھا کر گولیوں سے بھون دیا گیا ہے. یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان گنوا دی تھی. یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ نے اپنی گردن کٹوا دی تھی. یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا تھا. دوستو، اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ایک دن ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جائے گا، مسلمانوں کو اپنے حقوق سے محروم کیا جائے گا، مسلمانوں کے معصوم بچیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا، مسلمانوں کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو دہشت گردی کا انعام دیا جائے گا، مسلمانوں کے مدارس و مکاتب کو توڑا جائے گا، شاہ اسلام کے جنازے نکالے جائیں گے، طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو چھیڑ کر مسلمانوں کو بھڑکایا جائے گا، وقف ترمیمی میں لا کر مسلمانوں کی جائیداد کو بھڑکا جائے گا، خدائی قانون اور قرآن دستور مسلم پر سزا میں ترمیم کی کوشش کی جائے گی، مسلمانوں کو دہشت گرد اور وطن فروش کے خلاف سے نوازا جائے گا. اگر ہمارے اکابر و اجداد کو اس کا ذرا بھی تصور ہوتا تو رب کعبہ کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کی اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہ دیں. دوستو، ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہندوستانی حکمرانوں سے، یہ کیسی حکومت ہے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسا ملک ہے کہ جس ملک میں صرف مسلمانوں کی مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے. اے ہندوستانی حکمرانوں، کان کھول کر سن لو، اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسے آزادی کے ہم طلبگار نہیں. آزادی چاہیے تو ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، آزادی چاہیے تو ہمیں مدارس و مساجد کی حفاظت کی آزادی چاہیے. اے ہندوستانی مسلمانوں اور میرے ہندو بھائیوں، کیا جمہوریت کا خون نہیں، کیا سیکولرزم کا مذاق نہیں، کیا دستور آزادی کی خلاف ورزی نہیں، کہ جمہوری ملک میں کسی کی مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے. آج آزادی ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کی مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم پرتلہ میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم ہندوستان کے ایوان حکومت تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور ارباب حکومت کو بھی آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ
سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن مسلم پر اللہ میں ذرا برابر مداخلت برداشت نہیں کرتا. ہم اپنی جانوں کی بھیٹ ہندوستان میں چڑھا دیں گے, ہم اپنا خون ہندوستان میں پانی کی طرح بہا دیں گے, مگر اٹل خدائی قانون اور یہاں ہمارے قرآن میں مسلم پر اللہ میں ذرا برابر مداخلت نہیں کرتے. زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان ٹوٹ سکتا ہے, یہ سورج بھی نور ہو سکتے ہیں, یہ سارے کے سارے حکمراں شمشان گھاٹ ہو سکتے ہیں, مگر دستور قرآن مسلم پر اللہ بدلا نہیں دیتا. نہ بدلا تھا نہ بدلا ہے نہ بدلے گا, نہ بدلا تھا نہ بدلا ہے نہ بدلے گا, خدا کا آخری پیغام قرآن تھا, قرآن ہی رہے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گی حکومت الہی اور قرآن نہ بدلا جائے گا. دوستو ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی نے امینی سے فرار کیا ہے. ہماری قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک انڈیا آزاد ہے. ہماری قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا بھارت مہان کہلاتا ہے. ہماری قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک انڈیا آزاد ہے اور آزادی کی گولڈ جوبلی منائی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن دوستی کا سوال کیا جا رہا ہے, ہم سے وفاداری کی سنتیں مانگتے ہیں. ہم غداروں سے کہنا چاہتے ہیں اگر ہمیں غدار وطن تو پابند ہوگا تم بھی نہیں, اگر ہمیں غدار وطن تو پابند ہوگا تم بھی نہیں, اپنی کثرت بنا اللہ کے خدا تم بھی نہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے, پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے, وقت خود بتائے گا کہ غدار کون ہے. ہم پہ الزام بغاوت کا لگانے والوں, ہم پہ الزام بغاوت کا لگانے والوں, بے وفا کون ہے اپنے باپ سے پوچھا ہوتا. اتنے جانباز مسلمانوں نے دیا اپنا لہو, وطن پاک کی سملار وادی سے پوچھا ہوتا.